حقوق کونسل سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو اسرائیل کا ایکٹ آف وار ہے وہ ایلیگل ہے اور اس کے اوپر اس کرائم کے اوپر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور اس وقت ایران پر حملے کیے گئے جب وہ آلریڈی ڈپلومیٹک ڈسکشن اور ایک ڈائیلاگ کے اندر تھے جو کہ سراسر ناانصافی ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کو اور تمام دنیا کو اس کے اندر اپنا رول پلے کرنا چاہیے کیونکہ ایرانی عوام کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی گئی ہے جس کا کوئی جواز نہیں بنتا اور اس طرح کی بربریت کا کوئی دفاع نہیں کیا جا سکتا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایرانی تنصیبات پر اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیل کی جانب سے ہماری ایٹمی تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے ہیں. یہ تمام جو ہے انہوں نے موقف اپنے ملک کا پیش کیا ہے. اس وقت جنیوا میں آپ کو بتائیں کہ یہ اجلاس جاری ہے جس میں ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے اپنے ملک کا اس جنگ جو حالیہ کانفلکٹ ہے اسرائیل کے ساتھ اس پر اپنا موقف بھرپور الفاظ میں پیش کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے جو دنیا میں چل رہا ہے اور امپیونٹی حاصل نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ملک کو اور جو کرمنلز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ایکٹ آف وار پر جو کہ بلا جواز شروع کیا گیا ہے ایرانی عوام کے خلاف. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یاد دہانی کرائی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ ایکٹ آف وار ایک ایسے وقت کے اوپر شروع کیا گیا جب ڈپلومیٹک ڈائیلاگ چل رہا تھا ایران کے ساتھ امریکہ کا بھی اور اس مسئلے کے حل کے لیے ڈپلومیٹک سولوشنز تلاش کیے جا رہے تھے. اس وقت اسرائیل کی جانب سے جو وار ہے وہ مسلط کی گئی ایرانی عوام کے خلاف جو کہ سراسر ناانصافی ہے. بڑا ایک پرائیڈ کا مومنٹ ہے یہ. کس طرح سے اس کو انالائز کریں گے؟ خواجہ جنید صاحب کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتائیں کہ ایک بڑا پرائیڈ کا یہ مومنٹ ہے. نیشنز ہاکی کپ میں پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. آج میچ تھا پاکستان کا فرانس کے ساتھ اور پاکستان نے فرانس کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اور پاکستان کو ایک چانس ملا تھا بہتر جو گول اوسط سی اس کی بنیاد کے اوپر اور آج اس کا مقابلہ فرانس سے تھا جسے پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور نیشنز ہاکی کپ میں پاکستان نے فرانس کو ہرا دیا جس کے بعد پاکستان اب فائنل میں پہنچ چکا ہے. میچ کی صورتحال کیا تھی اس سے متعلق اگر ہم بات کریں تو مقررہ وقت میں مقابلہ 3-3 گول سے برابر رہا تھا. پاکستان کی جانب سے رانا وحید، سفیان خان اور افراز نے ایک گول کیا تھا. پینلٹی شوٹ آؤٹ میں پاکستان نے فرانس کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی اور پینلٹی شوٹ آؤٹ میں پاکستان کے گول کیپر منیب الرحمان نے شاندار کھیل پیش کیا. منیب الرحمان نے فرانس کی 3 پینلٹی شاٹس روکے. اسی سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے خواجہ جنید، سابق اولمپئن ہے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. شاندار یہ لمحہ ہے پاکستان کی ہاکی کے لیے، کیسے کامنٹ کریں گے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں ہمارا قومی کھیل ہے اور لاسٹ 3 ڈیکیڈ سے یہ بالکل سٹرگل کر رہا ہے. یہ ایک اچھی کامیابی ہے. اس میں ہاکی کے میں سمجھتا ہوں خوشی کی ایک لہر ہے اور جتنے بھی یوتھ ہوتی ہے ان کو ایسی وکٹریز جو ہوتی ہے ہمیشہ موٹیویٹ کرتی ہیں. تو یہ ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ کم بیک ہے اور اب پاکستان اس جگہ پر پہنچا ہے تو فائنل کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پلان کر کے تو گولڈ میڈل کی طرف جانا چاہیے ہمیں. صحیح. آپ نے بالکل درست کہا کہ کم بیک ہے لیکن ہم نے دیکھا خواجہ صاحب کہ کم بیک تو ہو جاتا ہے لیکن سسٹین کرنا جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو آپ کچھ ٹپس دینا چاہیں گے کیا کرنا چاہیے کھلاڑیوں کو کہ اس کنٹینیوٹی کو برقرار رکھیں؟ میرے خیال میں جو ایک تو حکمت عملی جو ترتیب دی جاتی ہے کھلاڑیوں کو اس پہ فوکس ہونا چاہیے. جو بھی مینجمنٹ ان کو ایک اسٹریٹجی ایک پلان دے گی. اور سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں کبھی بھی ایموشنل پلے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بڑے کول ہیڈڈ اپنی رول اینڈ رسپانسبلٹی کو گراؤنڈ میں ایگزیکیوٹ کرنا ہے. دیٹ از دی مین فوکس ہوتا ہے پلیئر کا. کیونکہ جب ہم بھی کھیلتے تھے تو ہمیں بھی یہ ٹارگیٹ ملتا تھا کہ آپ نے اپنے رول اینڈ رسپانسبلٹی کو فوکس کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر ہم فورس ایرر نہ کریں، ایموشنل پلے نہ کریں، انڈیویجول پلے نہ کریں اور جیسے ہم پرفارم کرتے آ رہے ہیں اسی کو کنٹینیو کریں اور فائنل میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی جیسے یہ پلیز ہیں ہمارے ان کو بہت کم ایسے موقع ملے ہیں کہ یہ اس طرح کے فائنلز کھیلے ہوں. تو یہ ان کے لیے فائنل ایک ایسا ہے کہ یہ اپنا لوہا بھی منوا سکتے ایز این انڈیویجول. تو یہ پرفارم کرنے کا دن ہے. تو یہی میری ٹپس ہیں کہ بس اپنا ایموشنل جو ایرر اینڈ فورس ایرر نہ کریں. صحیح. ہمارے جو کھلاڑی ہیں منیب الرحمان انہوں نے شاندار کھیل پیش کیا ہے. آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟
جی بالکل میں سمجھتا ہوں پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، اور نو ڈاؤٹ گول کیپر اس وقت دنیا میں ایک ہاکی کے اندر ایک اہم رول رکھتا ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے. اگر گول کیپر ایگزیکیوٹ نہ کرے تو ٹیم کی جیت مشکل ہو جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی منیب نے اچھا ایگزیکیوٹ کیا، اچھے سیو کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے ہی آپ جو ہے لیتھل ویپن تھا فرانس کا پینلٹی کارنر، اسی وجہ سے آپ ان کو جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں. صحیح. خواجہ صاحب، ایک بڑا شکوہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں سوائے کرکٹ کے کسی اور گیم کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. آپ سمجھتے ہیں امپورٹنس نہ دینا ہماری کارکردگی خراب ہونے کی وجہ ہے، یا ہماری خراب کارکردگی امپورٹنس نہ ملنے کی وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کبھی بھی ہماری دیکھیں لاسٹ 3 ڈیکیڈز کو دیکھیں تو ہمارا کبھی بھی کوئی ایسی حکمت عملی یا کوئی پورے سال کا ماڈل تیار کیا ہی نہیں گیا. فیڈریشن کی آپ کہہ لیں، جتنے بھی فیڈریشنز آتی ہیں اور وہ ہمیشہ مالی مسائل کا شکار رہتی ہیں، اور جو پلیئرز ہیں ان کی گرومنگ کے اندر کوئی بھی ایسا پلان نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں جب آپ انویسٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو آؤٹ کم نہیں ملتا ہے. صحیح، بالکل انویسٹ کرنا پڑتا ہے پھر یہ آؤٹ کم ملتا ہے. بالکل آپ نے زبردست بات کی. خواجہ صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہے گا. شہباز سینئر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سابق اولمپئن ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. ظاہر ہے ایک بڑا فخر کا لمحہ ہے پاکستان کے لیے، نیشنز ہاکی کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے پاکستان. آپ کس طرح سے اس کو اپریشیٹ کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی پہچان بھی ہے. ہاکی میں جب بھی ہم اچھا پرفارم کرتے ہیں تو دنیا میں بڑا اچھا میسج جاتا ہے، اور آج پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انہوں نے بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا. 2-0 ڈاؤن جانے کے بعد ٹیم کا واپس آنا، اور پھر 3-2 کے بعد جب دوبارہ میچ برابر ہوا پھر بھی بندہ تھوڑا ڈی مورلائز ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی ٹیم نے بڑی اچھی کلیکٹیو ایفرٹ کی. پاکستان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں گول کیپر منیب اور رانا وحید جو ہیں انہوں نے تھوڑا بہتر کھیل پیش کیا ہے. حالانکہ ساری ہی ٹیم اچھا کھیلی ہے اور جیتے ہیں، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے. اس طرح ان کو دیکھیں، نیشن کپ میں اگر انشاءاللہ یہ جیتتے ہیں تو ان کو اپرچونٹی ملے گی کہ دنیا کی ٹاپ ٹیمز کے ساتھ کھیل سکیں گے پرو ہاکی لیگ، کیونکہ ہم آلریڈی اولمپک ورلڈ کپ سے باہر ہیں. ہم اچھا ٹورنامنٹ، اچھے میچز کھیلتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم مزید ڈکلائن کا شکار ہیں، اور ہماری جو رینکنگ ہے وہ 15ویں نمبر پر ہے دنیا میں. تو یہ ایک بڑا اچھا میسج ہے. ہماری یوتھ کے لیے بھی بڑا اچھا میسج ہے، ان کے لیے بھی بہت انسپریشن ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو ایشیا کپ، ایشین گیمز آنی ہے اس میں بھی پاکستان کی ٹیم بہتر پرفارم کرے گی. شہباز صاحب، اس سے آگے کا بڑا مرحلہ ابھی فائنل کا ابھی موجود ہے. یہ تو ایک خوشی کی بات ہے کہ ہم جیت گئے. اس کے لیے کوئی ٹپس دینا چاہیں گے آپ کو کہ کس طرح سے ان کو پلان کرنا چاہیے؟ دیکھیں، کوریا اور نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل ہے، اس میں جو بھی جیتے گا ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم کو اگریسو ہاکی کھیلنی چاہیے، جس طرح آج بھی اگریسو کھیلے ہیں. 2-0 ڈاؤن جانے کے بعد اب بہت زیادہ سیف ہاکی کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھیں پاکستان کی ٹیم جب بھی کوئی ورلڈ کپ، اولمپکس جیتی ہے تو وہ انڈیویجول سکل اور 2-4 لڑکوں کی ایکسیپشنل پرفارمنس پہ جیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اسی اگریسو ہاکی کو مینٹین کرنا چاہیے، کیونکہ جو یورپین یا جو نیوزی لینڈ کے لوگ ہیں اس ہیومڈ ویدر میں اپنی پیس کو مینٹین نہیں رکھ سکتے. ہم ایک ٹف ویدر سے گئے ہوئے ہیں، اور ہمارے لڑکے جو ہیں الحمدللہ ان کی انڈیورنس بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور یہ جو صحیح، تو اگریسو پلے کو جاری رکھنا چاہیے آگے فائنل میں ون کے لیے. شہباز سینئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے خیالات شیئر کیے. ویلکم بیک. بات کریں گے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی دورہ امریکہ کے دوران اہم ملاقاتیں. اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے اصولی موقف، مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص کے حقائق و تجزیات سے امریکی ماہرین کو آگاہ کیا. فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی واشنگٹن ڈی سی میں سینئر سکالرز، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقاتیں. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان علاقائی کشیدگی کو کم کرنے اور تعاون پر مبنی سیکیورٹی فریم ورک کے فروغ میں ذمہ دارانہ اور فعال کردار ادا کرتا ہے. ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درینہ تعلقات کا جائزہ بھی شامل ہے. فیلڈ مارشل نے دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی، علاقائی سلامتی اور اقتصادی ترقی، مشترکہ اسٹریٹجک مفادات
جیسے شعبوں میں تعاون پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا موقف بیان کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم پر روشنی ڈالی۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول پر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دی۔ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وارفیئر کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنیات اور قدرتی وسائل سمیت بے شمار مواقع پر روشنی ڈالی۔ مشترکہ خوشحالی کے لیے عالمی شراکت داروں کو ان شعبوں میں تعاون کی دعوت دی۔ ISPR کے مطابق یہ ملاقات پاک امریکہ کے درمیان تصویراتی مکالمے کے فروغ دینے کے ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھی گئی۔ شرکاء نے پاکستان کے اصولی و مستقل پالیسیز کی تعریف کی۔ ملاقات باہمی افہام و تفہیم کے جذبے سے عبارت تھی۔ تہران میں ڈرون حملہ، اسرائیل کا ایران کے ایٹمی سائنسدان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا نے رہائشی عمارت پر حملے کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی حکام نے تاحال اسرائیلی ڈرون حملے کا نشانہ بننے والوں کی شناخت نہیں کی ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق تہران میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایرانی سائنسدان کو کامیابی سے ہلاک کر دیا گیا۔ نشانہ بننے والے شخص کی شناخت سرکاری طور پر ظاہر نہیں کی گئی۔ اسرائیل نے گزشتہ جمعے کو ایران میں متعدد مقامات پر فضائی حملے کیے تھے۔ ایرانی صدر نے مذاکراتی عمل پر رد عمل میں کہا اسرائیلی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ دنیا کو صہیونی دہشت گردی کے خاتمے کی ضمانت دینا ہوگی۔ ایران ہمیشہ امن اور سکون کا خواہاں رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر چینی صدر کی 4 تجاویز۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی صدر نے کہا کہ مذاکرات اور مکالمے کا آغاز ہی آگے بڑھنے کا بنیادی راستہ ہے۔ بین الاقوامی برادری کی امن کے فروغ کی کوششیں ناگزیر ہیں۔ فوری جنگ بندی کو فروغ دیا جائے۔ کشیدگی کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شہریوں کا تحفظ ترجیحی طور پر یقینی بنایا جائے۔ چینی صدر کی روسی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ایران اسرائیل جنگ کے سفارتی حل پر انہوں نے زور دیا۔ کہا ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق تمام مسائل کا کوئی فوجی حل نہیں۔ ایران کے معاملے پر روسی ثالثی کے حق میں ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان رہا۔ 100 انڈیکس 20 پوائنٹس اضافے سے 1,20,023 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 6 پیسے اضافے سے 283.70 روپے ہو گئی۔ عالمی اور مقامی سطح پر سونے کی قیمتوں میں کمی ہو چکی ہے۔ 24 کیرات فی تولہ سونا 1595 روپے سستا ہو کر 3,57,000 روپے کا ہو گیا۔ IMF نے وزارت تجارت کو 5 سال پرانی گاڑی درآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ پرانی گاڑیوں پر 40% اضافی ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ستمبر 2025 سے 5 سال پرانی گاڑی درآمد کرنے کی اجازت۔ انفرادی یا کمرشل استعمال کے لیے 3 سال پرانی گاڑی منگوانے کی پابندی بھی ختم۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں وزارت تجارت حکام کی امپورٹ پالیسی پر بریفنگ۔ بتایا گیا کہ 5 سال پرانی گاڑیوں پر 40% اضافی ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ مالی سال 2027 کے بعد 7 سال تک پرانی گاڑی بھی درآمد کرانے کی اجازت ہوگی۔ مالی سال 2027 سے ہر سال اضافی ڈیوٹی میں بتدریج 10% کمی کی جائے گی۔ حکام نے یہ بھی بتایا کہ مالی سال 2027 کے بعد درآمدی گاڑیوں پر اضافی ڈیوٹی ختم اور نارمل ڈیوٹی رہے گی۔ بیگیج میں لائی جانے والی گاڑی پر اضافی 40% ڈیوٹی عائد نہیں ہوگی۔ بیگیج میں لانے والی گاڑی کی سہولت حاصل کرنے کے لیے 700 دن اوورسیز لمٹ ہوگی۔